الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة إنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حج کے ایام جا رہے ہیں، ان ایام کے اندر حج کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ پچھلے جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے چند حج کے بارے میں ضروری باتیں کہی تھیں۔ انشاءاللہ آج بھی حج ہی کے بارے میں چند ضروری باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیں، جو سفر ہے حج کا، یہ انسان کو بہت سارے دوسرے سبق دیتا ہے۔ ان اسباق میں سے ایک سبق یہ ہے کہ انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے، کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے، احرام باندھ کے چلتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کی عمل ہوتا ہے، پاسپورٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جو ہی چلتا ہے ایئرپورٹ تک کچھ جاتے ہیں، کوئی مسجد تک آتا ہے، کوئی گھر تک آتا ہے، ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، مال بھی رہ جاتا ہے، دولت رہ جاتی ہے، دوست رہ جاتے ہیں، فیملی ممبر رہ جاتے ہیں، صرف اس کے ساتھ اس کا عمل، پاسپورٹ اور یہ چیزیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اس کو لے کر وہ چلتا ہے۔ اسی طرح موت کا سفر بھی ہے۔ We happen like this. Like in the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam also he said, the three things follow a deceased person: his family, his wealth, and his deeds. These three things. Two of them return from the graveyard, and one remains with him. His family and wealth return, but his deed will remain with him. میرے بھائیوں، یاد رکھو، حج کا سفر جو ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں حج کی طرف، تو ظاہر ہے یہ ایک موت کے یاد دہانی کراتا ہے، موت کے سفر کو۔ اور جس طرح موت کے اندر انسان ساری چیزیں انسان کی میت جاتی ہے، کوئی روتا ہے، کوئی مسجد تک، کوئی گھر تک، کوئی قبرستان تک، قبرستان سے سارے لوگ واپس، بینک بیلنس سارا پیچھے رہ جاتا ہے، صرف اور صرف اس کے ساتھ اس کا عمل رہ جاتا ہے۔ اس لیے حج کا جو سفر ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ اب اس حج کے سفر کے اندر جب انسان جاتا ہے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک موقع اس کو دیا ہے کہ وہاں جائے اور صحیح طریقے سے حج کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق حج کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کو اس طرح واپس لوٹا دے گا جس طرح نیو بورن بیبی ہوتا ہے۔ تو اس لیے حج کے سفر کے اندر ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ ہم کوشش کریں کہ حج جو ہے اس کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، حج جو ہے اس کے لیے کچھ ارکان ہیں، اور اس کے کچھ واجبات ہیں، اور اس کے سنن ہیں۔ ارکان میں سے ایک یہ کہ انسان احرام باندھے حج کی نیت کے ساتھ، اور یہ کہے دل میں کہ اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ میں حج کی نیت میں نے کی اور احرام کے اندر داخل ہوتا ہوں، تو پھر کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ نیت کر لے، اور یہ نیت کر کے انسان کہے، کیونکہ جب تک انسان کی نیت نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، تو اس کا حج بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ نیت اشہر
معلومات جو حج کے ایام ہیں اسی کے اندر یہ نیت کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر نیت کی تو پھر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی. یاد رکھیں کہ دوسرا جو رکن ہے حج کا عرفات ہے. عرفات کا قیام ہے, اس میں ٹھہرنا ہے. اب اس میں تھوڑی دیر کے لیے انسان ٹھہر جائے, چلتے ہوئے بھی سوتے ہوئے بھی جس طرح بھی اس کو ٹائم ملتا ہے, تو یہ کیا ہے, وہاں پر ٹھہرنا یہ ضروری ہے. عرفات کے اندر جانا ضروری ہے, چاہے وہ سوئے ہوا جائے, سواری پر چلا جائے. زوال شمس, ظہر جو ہے 9 تاریخ کی 9th of عرفہ, زوال شمس ظہر کا ٹائم, when the ظہر ٹائم اسٹارٹ, اس سے لے کر نیکسٹ ڈے کمنگ ڈے جو ہوتا ہے اس کی فجر تک, فجر کے اسٹارٹ ہونے تک, یہ کیا ہے عرفات کے اندر کوئی آدمی اس ٹائم میں پہنچ گیا تو اس کا حج کیا ہے والد ہے, اور اس کا اگر نہیں پہنچا تو اس کا حج کیا ہے والد نہیں ہے. یہ تیسرا اہم رکن حج کا وہ طواف زیارت ہے. طواف زیارت یہ بھی اہم ترین رکن ہے, وہ 7 چکر لگانے ہیں. یاد رکھیں حج کے واجبات ہیں, سعی کرنا یہ واجبات میں سے, اور یہ صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں. اور اگر کوئی آدمی مس کر لیتا ہے اس کے اوپر دم آ جاتا ہے. پھر دوسرا جو رکن ہے اس کا اسٹیئنگ ایٹ مزدلفہ. دا سیکنڈ ون از اسٹیئنگ ایٹ مزدلفہ, اسپینڈنگ دا نائٹ ویئر دا حجاج کرام کمبائن 2 صلات. مزدلفہ میں آ کر یہ مغرب اور عشاء کی نماز ان دونوں کو جمع کیا جاتا ہے. اگرچہ عشاء کا نماز کا ٹائم وہاں شروع ہو جاتا ہے لیکن وہاں عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں شیطان کو مارنا, پہلا جو دن ہوتا ہے اس میں جبرہ عقبہ کو مارا جاتا ہے, پھر اس کے بعد 3 شیطان ان کو مارا جاتا ہے. وہاں لوگ جاتے ہیں, اپنے دیکھو گا بہت چھوٹے چھوٹے کلپس لگے ہوتے ہیں, لوگ جوتے مارتے ہیں, دور سے دوڑتے ہیں اور شیطان کو مارتے. بھائی شیطان وہاں پر نہیں ہے, شیطان تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تم ویک فیلڈ میں گناہ کرتے ہو. یہاں پر ایکشن دکھاؤ اور یہاں پر شیطان کو مارو ایسا جب تمہیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو اسے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اتنا بڑا پتھر ہے, اور جب وہ آتا ہے اور زیادہ تمہیں تنگ کرتا ہے تو کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. یہ ایٹم بم ہے شیطان کے لیے, جب آپ اس کو پڑھ گئے تو شیطان آپ سے بھاگ جائے گا. یہاں یہ کام, وہاں کیا ہے, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ اس طرح چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں, یہ جو ہوتا ہے نا چھوٹا سا اتنی سی کنکری, اب اس کو اس طرح اٹھایا اور اس طرح بسم اللہ اللہ اس طرح مارا, بسم اللہ اللہ اس طرح مارا. یہ نہیں یہ دور دور سے مار کے اٹھاتے, یہ طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ اگینسٹ this is the act is against the sunnah of the Prophet. Sunnah is only throwing like this. 2 واجب ہو رہ گئے, ایک قربانی کرنا ہے, shaving the head, this is from واجبات as well. Shaving the head, this is the best. Shave your head. This is the best because the Prophet he made the dua for those people who are shaving their head during the Hajj time or during the Umrah time. Or last one, Tawaf Wida. When you are leaving the Baytullah Sharif, do the one tawaf there. Say one time, walk around the Kaaba and ask for Allah, don't make this my last journey. Allah give me the chance again and again in my life.